بسم اللہ الرحمن الرحیم علی اللہ مدد فرما الواحد القہار علی اللہ مدد فرما توفیق تائید ہمت یاری توفیق تائید ہمت یاری توفیق تائید ہمت یاری مولا مہربان کے نام سے آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ تمام کو مبارکباد دینی ہے کہ اب ہم جو ہے وہ نیکسٹ لیول پہ جائیں گے۔ تمام لوگوں کی ماشاءاللہ اچھی ریاضت، اچھی محنت، اچھا ذکر اور آپ کی کوشش جو ہے وہ اتنی اچھی ہے کہ اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ گریڈ کی طرف جائیں گے۔ جب بھی ہم نیکسٹ گریڈ میں جاتے ہیں، جس طرح سے دنیا کی تعلیمات ہیں اسی طرح سے کہ نیکسٹ لیول میں ایکسپیکٹیشنز ہائر ہوتی ہیں، امید ہوتی ہے کہ زیادہ محنت کریں گے اور ہم آگے بڑھیں گے، اور ہم تمام جو ہیں عاشقان علی ہیں، ہمیں تو آگے ہی بڑھنا ہے۔ ایک سوال جو ہمیشہ کیا جاتا ہے کہ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ کے دل میں کوئی ہچکچاہٹ ہے، کوئی مشکل ہے تو ضرور ناچیز کو انفارم کریں، اور امید ہے کہ ہم تمام جو ہے ساتھ اگلے سٹیپ پر انشاءاللہ بہت تیزی سے آگے بڑھیں گے۔ آج کی کلاس کا ٹاپک درس مقرر ہے کیونکہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک تھا جو لاسٹ ٹائم ہم نے شروع کیا تھا حدود دین کے حوالے سے۔ حدود دین جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس کو بہت اچھی طریقے سے سمجھنا جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے تاکہ ہم آگے کی جو لرننگ ہمارے لیے آئے گی اس کو ہم اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ جب تک فاؤنڈیشن مضبوط نہیں ہوگا ہمارا، بلڈنگ کھڑی کرنا مشکل ہوگا۔ حدود دین کا جو کانسیپٹ ہے اٹ از ون آف دا فاؤنڈیشنل ٹاپک، تو بنیاد کو جو ہے وہ ہمیں مضبوط کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم آپ سے شیئر کریں گے کہ کیا نام ہوتے ہیں حدود دین کے، جو 12 درجات ہیں وہ تمام آپ کو شیئر کریں گے۔ اس وقت آپ سنیے غور سے۔ سب سے پہلا جو درجہ ہے وہ مستجیب کا ہے۔ مستجیب کے معنی ہوتے ہیں ایبسولوٹ باٹم، یعنی کہ زمین، سب سے نیچے کا درجہ، جس کے لیے قرآن میں ایک آیت آئی ہے۔ قرآن میں ایک آیت جو مستجیب کی بات کرتی ہے، اگر ساتھی ریڈی ہیں تو وہ 8/24 کو پڑھیں۔ سورہ انفال 24۔ مومنو، خدا اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو جبکہ رسول خدا تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی بخشتا ہے، اور جان رکھو کہ خدا آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے۔ O you who have believed, respond to Allah and to the Messenger when he calls you to that which gives you life, and know that Allah intervenes between a man and his heart, and that to him you will be gathered. سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دونوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو پڑھا۔ تو یہ ایک طریقہ ہوگا کہ کلاس میں ہم جو ہے اور اچھی طریقے سے اسٹڈی کریں گے ایک ایک ورڈز کو۔ تو اگر اس ورڈز کو ہم لیں تو پوری ورڈز پہ توجہ کی ضرورت نہیں ہے، جو فرسٹ 3-4 الفاظ ہیں اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا، جو ورڈ استجیبوا ہے وہ مستجیب سے نکلا ہے، جس کا مطلب یہ ہے قبول کرنے والا، ایکسپٹ کرنے والا، ماننے والا، اور وہ مستجیب ہے جو ایمان لانے والوں میں سے ہوتا ہے۔ یعنی کہ اسٹوڈنٹ بننا یا قبول کرنا وہی شخص کر سکتا ہے جو پہلے ایمان لایا ہے۔ تو وہ زمین، یعنی کہ وہ درجہ جو سب سے نیچے کا درجہ ہے، وہ قبول کرتا ہے کہ اس کو اب آگے بڑھنا ہے۔ یعنی کہ زمین کے بعد کیا آتا ہے؟ آسمان۔ تو ہر زمین جو ہے وہ اپنے آسمان کے نیچے ہوتی ہے۔ جب ایک درجے سے دوسرے درجے میں چڑھتے ہیں تو اس کے اوپر ایک اور آسمان ہوتا ہے۔ اسی طرح سے درجات کی تعلیم لی جاتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مستجیب ہیں، میننگ دیٹ ہم تمام جو ہے وہ زمین ہے، اور اپنے اوپر سے جو درجہ ہے وہ ہمارا آسمان ہے، اور اس سے ہم
ایکسپٹ کرتے ہیں تعلیم لینا تاکہ ہم بھی اس کے اندر فنا ہو کر آسمان بن جائے. اسی طرح سے مومن سالک ایک درجہ پورا کر کے دوسرے درجے میں داخل ہوتا ہے. یہاں پہ جو بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ ایمان والوں سے کہا جاتا ہے. اس علم کلاس میں جو ہے تمام لوگ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، صرف وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے کہ وہ طالب علم بننا چاہتے ہیں، علم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جنہوں نے اس بات کو قبول کیا ہے، اسٹوڈنٹ بننے کی جو شرائط ہوتی ہیں اس کو ایکسپٹ کیا ہے اور ولنگنس ہے ٹو لرن اینڈ ٹو گرو. انہی لوگوں کو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ اور رسول کے کہنے کو بجا لاؤ، ایکسپٹ کرو. ہم نے کہا بے شک جبکہ رسول تم کو تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلاتے ہیں. رسول کس زندگی بخش کی طرف بلاتے ہیں؟ رسول ہمیں یہ سمجھاتے ہیں، قرآن ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ تم خود اپنے آپ کو ایسا زندہ کر لو کہ تم ہمیشہ زندہ ہو جاؤ، یعنی کہ الہی کے معجزے سے اپنے ایمان میں فنا فی اللہ ہو جاؤ. سبحان اللہ، یہ اتنا اچھا کانسیپٹ ہے کہ دل کے اندر بہت ہی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ آمنا صدقنا کہ یا مولا ہمیں بھی ہمارے ایمان کے ساتھ بس ایک ہونا ہے، مولا بس تو ہمیں ایک کر دے. تو الحمدللہ جب مستجیب بنتے ہیں تب جو ہے وہ ہم آگے کے درجے کے اندر جانے کے لیے اپنی آمادگی، اپنا ایکسیپٹنس پیش کرتے ہیں. جو آخری لائن وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، آئی ڈو ناٹ نو اگر غور کیا کہ نہیں. کہہ رہے ہیں کہ بلا شبہ آدمی، اللہ تعالیٰ آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان آڑ بن جایا کرتا ہے، یعنی کہ خدا اور آدمی اس کے درمیان میں ایک آڑ بن جاتا ہے. اس آڑ کے پتہ ہے کیا معنی ہے یہاں پر؟ یہ آڑ جو ہے وہ امام ہے. کس طرح سے؟ آج دنیا میں تمام خدا کو سب مانتے ہیں کہ بھئی خدا ایک اینٹی ہے جس نے انسانوں کو بنایا ہے، لیکن اس بات کو نہیں مانیں گے کہ اس نور مجرد کا نور جو ہے امام زمان میں ہے، نور مجسم میں. دنیا کے لوگوں کے لیے امتحان ہے. کون؟ امام کی ذات، کہ اس کو اپنے جیسا ایک آدمی دیکھ کے یہ ماننا کہ بھائی وہ نور سے بھرپور ہے. یہ بات ایک اسماعیلی مومن کے لیے بہت آسان ہو جاتی ہے کیونکہ امام پر ایمان ہے، ہمارا یقین ہے. تو ہمارے لیے یہ بہت ہی آسان ہو جاتا ہے اس بات کو ایکسپٹ کرنا کہ امام جو ہے وہ نور سے بھرپور ہے. ہاں، لیکن جب ہم کلاس میں بیٹھتے ہیں، مستجیب بنتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ نور ہے اور ہمیں اس نور کو کیسے شناخت کرنا ہے اور اس نور میں کیسے ایک ہو جانا ہے. یہ ہوتا ہے مستجیب کی چاہت، مستجیب کی کوشش. اور بے شک تمام کو اللہ کے پاس جمع ہونا ہے، چاہے امام کو مانے یا نہ مانے، چاہے امام میں فنا ہو یا نہ ہو، جانا تمام کو ایک ہی جگہ پر ہے. تو بہت ہی خوبصورت آیت 8/24. اب ایک کراس ریفرنس پڑھتے ہیں 38/75. سورہ 38 آیت 75. فرمایا کہ اے ابلیس، جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس نے منع کیا؟ کیا تو مغرور ہو گیا ہے یا اونچے درجے والوں میں تھا؟ سبحان اللہ. 38/75 said, O Iblis, what prevented you from prostrating to that which I created with my hands? Were you arrogant or were you among the haughty? سبحان اللہ، سبحان اللہ. چیپٹر 38 ورس 75. خدا تعالیٰ جو ہے وہ ابلیس سے بات کریں کہ اے ابلیس، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ ابلیس کو یہ مسئلہ تھا کہ آدم جو ہے وہ نچلے درجے کا ہے، یعنی کہ آدم جو مٹی سے بنا ہوا ہے. مستجیب جو ہوتا ہے وہ سب سے نچلا درجہ ہوتا ہے اور اس کی مثال جو ہوتی ہے وہ مٹی سے لی جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ناچیز کہتا ہے، مٹی کہتا ہے، مومنوں کی پیروں کی خاک کہتا ہے، تو وہ مٹی ہوتا ہے. آدم کو مٹی سے بنایا گیا تھا. ابلیس نے جب دیکھا کہ بھئی وہ تو مٹی ہے، نچلے کا درجہ ہے، اس کو میں کیسے سجدہ کروں؟ لیکن خدا نے کیا فرمایا کہ میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے 40
सुबह में आदम को बनाया। जिसको खुदा ने बनाया उसको इब्लीस सजदा करने से इनकार करता है। तो खुदा क्या कहते हैं कि तुझे क्या घमंड आ गया, तू अपने आप को बहुत समझने लगा? क्या उसने घमंड किया उसका दर्जा बड़ा था? ये दोनों ही बातें दुरुस्त हैं। इब्लीस जो है वो आग से बना हुआ था, उसका दर्जा ऊंचा था और उसको घमंड आ गया। क्या घमंड आ गया कि भाई मैं निचले दर्जे को कैसे एक्सेप्ट करूं, जबकि हुक्म खुदा ताला का था। तो यहां पे ये बात समझाई जा रही है कि जब हम अपने आप को मुस्तजीब कहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हमें खुदा के हुक्म को लब्बैक कहना होता है, मानना होता है, फरमान बरदारी के एसेंस को समझना होता है। जहां फरमान बरदारी नहीं की, यानी कि मैं बीच में आ गया, ईगो बीच में आ गई, गुरूर आ गया, तो वहां फरमान बरदारी नहीं होगी। मुस्तजीब की सबसे बड़ी जो क्वालिटी होती है वो होती है आजिजी, अपने आप को ह्यूमिलिटी में रखना। आदम बहुत ही हम्बल था, मिट्टी से बनाया गया, लेकिन उसने ऐसी खुदा की ताबेदारी की, उसने ऐसी इबादत की कि उसने अपने दर्जात को इतनी तेजी से आगे बढ़ाया कि खुदा ने क्या फरमाया इब्लीस को कि भाई तमाम फरिश्ते उसको सजदा करें, लेकिन इब्लीस ने जो है उसको सजदा करने से इनकार किया और खुदा के दरबार से निकाला गया। तो कहने का मकसद, यहाँ पे बात करने का मकसद ये है, इस आयत, इस वर्स से हमने ये समझा कि इब्लीस के दर्जे बुलंद थे, यानी कि वो एलिवेटेड रैंक्स में था, लेकिन अपनी नाफरमानी की वजह से उसने अपने आप को दर्जात से गिरा दिया। तो यहाँ पे जो इम्तिहान की बात आती है, सीढ़ी ऊपर भी जाती है, सीढ़ी से नीचे भी आया जा सकता है। एक मोमिन सालिक जो है वो बहुत ही आजिजी से और बहुत ही होशियारी से अपनी निगाह आगे जाने की रखता है, जैसे कि इमाम का फरमान है। तो ये तो हुआ मुस्तजीब का दर्जा। इसके बाद का जो दर्जा है वो माजून का है। माजून का जो लफ्ज निकला है वो इज़न से निकला है, यानी कि वो शख्स जिसको परमिशन है टीच करने के लिए। माजून आमतौर पे हम समझ सकते हैं मिशनरी का दर्जा होता है कि एक मिशनरी जब टीच करता है जमात को तो उसका दर्जा माजून का होता है। माजून को जो परमिशन देता है वो दाई परमिशन देता है, क्योंकि दाई माजून से ऊपर का दर्जा रखता है। अब माजून के अंदर भी दो दर्जात हैं। अच्छी अल्फाज में, अच्छी उर्दू में कहते हैं माजून असगर यानी कि छोटा माजून, और है माजून अकबर यानी कि बड़ा माजून। जो माजून असगर है वो अंडर ट्रेनिंग होता है माजून अकबर की, और माजून अकबर जो होता है वो अंडर ट्रेनिंग होता है दाई के। माजून अकबर जो है उसके पास परमिशन होती है टू टीच द जमात एज वेल एज माजून असगर। तो माजून का लफ्ज इज़न से निकला है। माजून के ऊपर का दर्जा होता है दाई का। दाई कहते हैं उसको जो दावत देता है, जो जमात को तरीके की तरफ बुलाता है। दाई के अंदर भी दो दर्जात हैं, एक है दाई महदूद, दूसरा है दाई मुतल्लक, यानी कि वो दाई जो अंडर ट्रेनिंग है, और एक दाई जो कंप्लीट दाई है, दाई मुतल्लक है, दाई जो हुज्जत से तालीमात लेता है। तो दाई महदूद एंड दाई मुतल्लक। अब हमें यहाँ पे डायमंड जुबली का फरमान दोबारा पढ़ना होगा, क्योंकि इमाम मेहरबान मर्सीफुल इमाम ने हम तमाम को दाई बना दिया है। लिस्बन पोर्चुगल 11 जुलाई 2018। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। I am sure you all know the meaning of the word die. मौला फरमाते हैं मुझे यकीन है कि आप तमाम जानते हैं कि लफ्ज दाई का क्या मतलब है। I want all of you this evening to be my dai, my dais. इमाम फरमाते हैं कि मैं चाहता हूं कि आज आप तमाम मेरे दाई बन जाएं, तमाम आप मेरे दाई बन जाएं। To thank the Jamaat for their gifts, their thoughts on this most happy occasion. So convey my blessings to your Jamaats, to your families, and tell them
that I think of them as thys. I think of them as thys. मौला फरमाते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप पूरी जमात को बताएं कि मैं कितना खुश हूं इस हैप्पी ओकेजन पे। तमाम जमात को आप ब्लेसिंग्स दें, अपनी फैमिलीज को, और तमाम को ये बताएं कि मैं तमाम को दाई की तरह देखता हूं। जिस जमाती मेंबर को ये इल्म नहीं होगा कि दाई के लफ्ज के माना क्या है, तो शायद मुमकिन है ये बात को कि वो ये समझे कि सबको ये कहना है कि इमाम बहुत खुश हैं, अच्छे मौके पे, डायमंड जुबली के मौके पे तमाम को मौला बरकत देते हैं, काम खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है। दाई के लफ्ज का मतलब ये है कि वो शख्स जो ना सिर्फ जमात को बल्कि जमात के बाहर भी तमाम को तरीके की तरफ दावत देता है। चूंकि हमारे तरीके में दावत बंद है, बाहर की दावत बंद है, हम दूसरों को इस्माइलीस नहीं बनाते हैं, इमाम ने ये दावत नहीं रखी है। तो अब दाई का काम क्या हुआ? दाई का काम ये हुआ कि जमात के अंदर जो भी मेंबर्स हैं उनको तरीके की तरफ बुलाना, उनको तरीके की समझ देना। और ये टाइटल हम में से तमाम यहां पे जितने भी हैं, हम तमाम के पास है। यानी हम तमाम का ये काम होना चाहिए कि हम जमात को तरीके की दावत दें, इल्म दें। यानी कि पोटेंशियली इमाम ने हम तमाम को यहां पर टीचर बना दिया है। ऐसा टीचर जो मिशनरी से भी ऊपर होता है, जिसको रूहानियत की तालीम होती है, रूहानियत की समझ होती है, रूहानी तरक्की रखता है। हाँ, ये पोटेंशियल टाइटल है, लेकिन हम इस रास्ते पर हैं और हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि हम इमाम के फरमान बरदार हैं। हमने इस बात को जान के समझ के एक्सेप्ट कर लिया कि हमने अपने आप को इस हायरार्की ऑफ रिलीजन, हुदूद दीन की जो हायरार्की है उसके अंदर अपने आप को दाखिल कर दिया है, अपने आप को मुस्तजीब बनाकर। और पोटेंशियली इमाम ने हमें दाई बना दिया है और मौला ने बहुत ही ज्यादा दुआशीज दी है। तो यहां पे समझना होगा कि इमाम ने इतना मेहरबान, मुस्तजीब, माजून असगर, माजून अकबर, दाई महदूद, दाई मुतल्लक, चौथे पांचवें दर्जे पर हमें पहुंचा दिया है। अब ये जो दर्जा होता है, ये जमात को तरीके की दावत देता है, इमाम की तरफ दावत देता है, इमाम की शनाख्त में जमात की मदद करता है। जो शख्स दाई होता है उसका आलम शख्सी रोशन होता है। हम अब समझते हैं कि आलम शख्सी को पर्सनल वर्ल्ड कहते हैं, हमारी अंदर की दुनिया। जिस तरह से कुरान में बताया गया कि हमारे अंदर भी निशानियां हैं खुदा की और बाहर भी निशानियां हैं। तो अंदर से जो निशानी है वो ये है कि जिब्राइल की कुव्वत, यानी जिब्राइल फरिश्ता जो है वो उसको अंदर से तालीम देता है, उसके ख्यालात को रोशन करता है, उसका आलम ख्याल जो है वो बहुत रोशन हो जाता है, ख्यालात के अंदर उसको इल्म दिया जाता है। तो जो दाई होता है उसके पर्सनल वर्ल्ड में जिब्राइल आके उसको तालीम देते हैं। बहुत ही आलीशान दर्जा जो है वो इमाम ने अपनी लुत्फ व इनायत से हमें दे दिया है। मौला हमें तौफीक ताईद दे कि मौला के जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर हम पूरा उतरें। आमीन या रब्बल आलमीन। इसके बाद का जो दर्जा है वो हुज्जत का दर्जा है। हुज्जत जो है वो फारसी जबान का लफ्ज है और पीर जो है वो हम इंडो पाक में हम इस हुज्जत को पीर के नाम से जानते हैं, पीर सदरदीन, पीर शम्स। इसी पीर को अगर हम नॉर्दर्न एरियाज में, चाइना में, रशिया में अगर हम जाएं और इस दर्जे की बात करें तो वो हुज्जत के नाम से पुकारेंगे इसको। हुज्जत जो होता है वो इमाम की तरफ बढ़ने के लिए एक दरवाजा होता है, वो इमाम का सबूत होता है, एक दलील होता है। अगर किसी को इमाम में एक होना है तो वो हुज्जत के दरवाजे यानी पीर के दरवाजे से होते हुए ही इमाम में फना हो सकता है। इमाम के जितने बच्चे होते हैं, नूरानी फैमिली के मेंबर्स, वो तमाम हुज्जतान होते हैं। इमाम के जितने भी घर में फैमिली मेंबर्स हैं, बच्चे हैं, वो तमाम हुज्जतान होते हैं, नूरानी फैमिली के मेंबर्स।
لیکن امام اتنا مہربان ہے کہ وہ جماعت میں بھی حجتان کو رکھتا ہے، پیر جماعت سے بھی ہوتے ہیں. اور اگر ہم ہماری اسکالرس کی کتابیں پڑھیں گے، پیر ناصر خسرو جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہر وقت دنیا میں 24 حجت ہوتے ہیں، ہر وقت، چاہے ہم ان کو پہچانے یا نہ پہچانے. 12 حجت روز اور 12 حجت شب. حجت روز یعنی کہ وہ اسماعیلی ہوتے ہیں، اسماعیلی مذہب میں ہوتے ہیں، جماعت کو طریقے کی تعلیم دیتے ہیں، امام کی شناخت کراتے ہیں. ان کا درجہ جو ہوتا ہے وہ حجت روز کا ہوتا ہے. جبکہ حجت شب جو ہوتے ہیں وہ خاموشی سے کام کرتے ہیں، شاید ان کو کوئی نہیں پہچانتا ہے، شاید وہ اسماعیلی بھی نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ امام کے دربار کا جو کام ہے وہ کام کرتے ہیں. تو 12 حجت روز اور 12 حجت شب. اس میں سے 4 جو ہوتے ہیں وہ امام کے حضور میں ہوتے ہیں، یعنی کہ نورانی فیملی کے ممبرز ہوتے ہیں. تمام ملا کے 28 حجت ہر وقت ہوتے ہیں. یہ بات نہیں ہوگی شاید کچھ ساتھیوں کے لیے کہ ہر دور میں 28 حجت ہوتے ہی ہوں ہمیشہ. یہ زمانہ جو قیامت کا زمانہ ہے، امام نے فرمایا پیراتن بھی ہمارے ساتھ ہے. پیراتن کا درجہ جو ہے مولا نے ختم کر دیا ہے، کیونکہ یہ زمانہ قیامت کا ہے. اور اسی زمانے کی وجہ سے امام نے تمام جماعت کو دائی بنا دیا ہے، تمام جماعت کو دائی بنا دیا ہے. اور دائی کے بعد کا جو درجہ ہے وہ حجت کا درجہ ہے، جس کے لیے امام سلطان محمد شاہ نے 1900 میں فرمان کیا کہ اگر تم چاہو تو پیر صدر دین جیسے بن سکتے ہو. تو یہاں پہ ایک لمحہ رک کے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ امام کیا فرما رہے ہیں ہم تمام سے. حجت یا پیر کا جو دل ہوتا ہے وہ ہمیشہ امام سے کنیکٹڈ ہوتا ہے. حجت میں اور امام میں کبھی بھی دوری نہیں ہوتی ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم ایک قرآن کی ایک ورس کو اسٹڈی کرتے ہیں، چیپٹر 3 ورس 37. سورہ آل عمران آیت نمبر 37. تو پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا، اور زکریا کو اس کا متکفل بنایا. زکریا جب کبھی عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے. پوچھنے لگے کہ مریم یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولی خدا کے ہاں سے آتا ہے، بے شک خدا جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے. Surah 3, Ayah 37. So her Lord accepted her with good acceptance and caused her to grow in a good manner and put her in the care of Zachariah. Every time Zachariah entered upon her in the prayer chamber, he found her with provision. He said, "O Mary, from where is this coming to you?" She said, "It is from Allah. Indeed, Allah provides for whom He wills without account." سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہاں پہ جو ہے مریم کی سٹوری ہے، تھوڑی سی مریم کے بارے میں بات کرتے ہیں. مریم جو ہے وہ جب پیدا ہوئی اور کہتے ہیں کہ اس کی ماں نے بیفور ایون پریگننسی یہ نیت کی تھی کہ جو بھی بچہ ہوگا اس کو جو ہے ہیکل، اس زمانے میں جماعت خانے کو، مذہبی جگہ کو ہیکل کہتے تھے، کہ اگر جو بھی بچہ ہوگا اس کو وہ ہیکل میں دے دے گی، یعنی کہ ہیکل کی خدمت میں، جس طرح سے جماعت بھائی ہوتے ہیں ہماری لینگویج میں، کہ جماعت کی خدمت کے لیے اس کو جماعت خانے میں دے دے گی. جب ڈیلیوری کا ٹائم آیا تو ڈیلیوری میں لڑکی پیدا ہوئی. اب لڑکی تو ہیکل نہیں جا سکتی ہے. حضرت زکریا علیہ السلام اس زمانے کے پیغمبر تھے. انہوں نے جب مریم کی والدہ پریگننٹ تھی، اسی زمانے میں مسجد میں اوپر ہیکل کے اوپر ایک کمرہ جس کو حجرہ کہتے ہیں بنانا شروع کر دیا تھا،
تو لوگ پوچھتے تھے بھئی یہ کس کے لیے اوپر ایک سیپریٹ کمرہ تم بنا رہے ہو؟ تو وہ کہتے تھے بس خدا کا حکم ہے اور میں اپنا کام کر رہا ہوں. جب مریم پیدا ہوتی ہیں اور اب یہ سوال ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو لڑکی ہے تو کیا کریں گے؟ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے، کیونکہ وہ پیغمبر تھے، وہ جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے، اس لڑکی کے لیے ایک کمرہ پہلے سے ہی بنا کے رکھا تھا، سب سے الگ تھلگ، سب سے اونچا. مریم کی سٹوری جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی زیادہ. کہتے ہیں کہ مریم کی ٹریننگ ان کے ٹیچر زکریا کرتے تھے، زکریا ان کو تعلیم دیتے تھے. مریم سارا دن ذکر میں بیٹھتی تھی، جماعت کی خدمت کرتی تھی، روزے رکھتی تھی، پوری پوری رات ذکر میں جاگتی تھی. بہت ینگ لڑکی، 16-17 سال کی عمر کی بات ہے کہ کہتے ہیں اس آیت میں جو اسٹوری کو ریفر کیا گیا ہے کہ زکریا جو ہے اس کے کمرے میں جاتے ہیں اور پتہ ہے کیا پاتے ہیں؟ بن موسم کے پھل، یعنی کہ ایسی روزی کہ اس کا وقت نہیں ہے. تو وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ موسم بھی نہیں ہے، یہ فروٹ تیرے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ اور مریم کیا کہتی ہے؟ خدا تعالیٰ کے پاس سے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزی دے. زکریا اس کے ٹیچر ہیں اور وہ حیران پریشان ہے کہ یہ روزی ان کے پاس نہیں ہے، ان کی اسٹوڈنٹ کے پاس کہاں سے آ گئی؟ اور وہ ان کو پوچھتے ہیں اور وہ اسٹوڈنٹ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بخشا ہے. تو یہ کیا فروٹ کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ نہیں، یہ روحانی علم کی بات ہو رہی ہے. جو مریم کی ریاضت تھی، جو مریم کی محنت تھی، جو مریم کی خدمت تھی، جو ذکر میں اس کا ٹائم کا ڈالنا تھا، اس کی عبادات تھی، اس تمام ریاضت کی وجہ سے اس کو ایسی روحانی تعلیم مل رہی تھی کہ اس زمانے کے پیغمبر بھی حیران تھے کہ مریم کے پاس یہ روزی کہاں سے آ رہی. یعنی کہ جب وہ علم کے لیے منہ کھولتی تھی تو وہ علم کی ایسی باتیں کرتی تھی کہ پیغمبر بھی حیران ہو جاتے تھے کہ ایسا علم تیرے پاس کہاں سے آ رہا ہے. تو وہ کہتی ہے بچی کہ خدا جسے چاہے اسے دیتا ہے. تو یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مریم کا جو درجہ تھا وہ حجت کا درجہ تھا. اس زمانے میں وہ حجت تھی. حجت کا درجہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ان کا امام سے ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہے، ان کے دل کے اندر ڈائریکٹ تعلیمات آتی ہیں. اسی لیے ہم جانتے ہیں کہ پیر حسن کبیر دین، پیر شمس، پیر صدر دین امام سے بمشکل ایک یا بہت دفعہ 2 دفعہ ان کی ملاقات ہوتی تھی. وہ ایسے خوبصورت گنان، ایسی تعلیمات کیسے لکھ پاتے تھے؟ پیر ناصر خسرو نے امام کی دیدار صرف 1 دفعہ کیے، کیسے انہوں نے اتنی ساری کتابیں لکھ دی؟ کیونکہ وہ حجتان تھے، پیر تھے. پیر کا ڈائریکٹ کنیکشن امام سے ہوتا ہے، پھر ان کی جیسی ریاضت ہوتی ہے، امام ان کے پرسنل ورلڈ میں آ کے خود ہی تعلیم دیتے ہیں. تو یہاں پر امید ہے کہ ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ حجت کا درجہ جو ہے وہ کتنا اعلیٰ ہے. ہمارے پیر ہمارے سامنے مثال ہے. پیر ناصر خسرو، پیر صدر دین، یہ تمام جو ہیں وہ امام سے فنا تھے، امام کے ساتھ ایک تھے، امام کی فرمان برداری میں تھے. کبھی بھی انہوں نے جو ہے اس بات کو ظاہر نہیں کیا کہ وہ امام کے ساتھ ایک ہے، لیکن جیسا وہ علم بولتے تھے، جیسا وہ علم لکھتے تھے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ امام سے ڈائریکٹ تعلیمات لیتے تھے. مولا اتنا مہربان ہے کہ مریم ہمیں بتا رہی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزی دے. یہ راستہ ہم تمام کے لیے بھی کھلا ہے. جب امام نے یہ کہا کہ میں آئی ایم شیور، مولا کہتے ہیں کہ میں یقین کرتا ہوں کہ آپ تمام کو دائی کے لفظ کے معنی معلوم ہے. یعنی امام بتا رہے ہیں کہ دائی تم جانتے ہو تو تمہارا نیکسٹ جو پروموشن ہے، نیکسٹ جو درجہ ہے وہ پیر کا ہے. تو الحمدللہ کہ اس راستے میں جو ہے خوشیاں اور خوشخبریاں ہیں اور امام کی قربت ہے، امام کی عاشقی ہے. تو حجت، جب ہم پیر کی بات کرتے ہیں تو پیر میں بھی جو ہے ایک پیر کا درجہ ہے، دوسرا حجت اعظم، جس کا ٹائٹل باب ہوتا ہے.
यानी कि वो हुज्जत जो सबसे बड़ा है, हुज्जत आजम है, जिसका टाइटल बाब है, ये वो हुज्जत होता है जो फ्यूचर में इमाम बनने वाला होता है। यानी कि अगर हम मिसाल लें, मौला अली के हुज्जत आजम इमाम हुसैन थे। हसन भी थे हुज्जत, पीर थे, क्योंकि वो नूरानी फैमिली के मेंबर थे, लेकिन हुज्जत आजम थे वो इमाम हुसैन थे। इस मिसाल से उम्मीद है कि हम समझ जाएंगे कि एक हुज्जत का टाइटल है, एक हुज्जत आजम का टाइटल है। इसके बाद का जो दर्जा है वो डेफिनेटली इमाम का दर्जा है, क्योंकि इमाम और पीर का डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर हम नंबर से समझना चाहें तो इमाम का जो दर्जा है, जो रैंक है, उसका नंबर 8 होता है। इमाम के बाद जो दर्जा है वो अस्सास का है। अस्सास के बाद का दर्जा नातिक, नातिक के ऊपर का दर्जा नफ्स कुल्ली, यूनिवर्सल सोल, और यूनिवर्सल सोल के ऊपर का दर्जा अक्ल कुल, यूनिवर्सल इंटेलेक्ट। ये तमाम 12 दर्जात हैं।